اسرائیل نے طاقت کیسے حاصل کی؟ جنگ ختم ہوئی، اسرائیل قائم ہو چکا تھا، فلسطینیوں کی لاشیں مٹی میں دفن ہو چکی تھی اور کیمپوں میں بچے بھوک سے تڑپ رہے تھے۔ لیکن کہانی یہیں ختم نہیں ہوئی، بلکہ اصل کہانی تو اب شروع ہوئی تھی۔ دنیا کے نقشے پر ایک نوزائیدہ ریاست نمودار ہو چکی تھی، مگر سوال یہ تھا، کیا یہ ریاست یوں ہی ٹک پائے گی؟ کیا ارد گرد کے عرب ممالک اسے جینے دیں گے؟ کیا یہودیوں کا ناپاک خواب بس یوں ہی پورا ہو جائے گا؟ نہیں، اسرائیل جانتا تھا اسے صرف زمین نہیں چاہیے، اسے طاقت بھی چاہیے، وہ طاقت جو صرف بندوق میں نہیں، دماغ، سائنس، سیاست، معاشیت اور خفیہ نیٹ ورکس میں چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ سب سے پہلے امریکہ کو اپنا دوست بنایا گیا، بلکہ دوست نہیں، مالک بنایا گیا۔ 1948 کے فوراً بعد رومن حکومت نے اسرائیل کو تسلیم کیا اور پھر ہر سال اربوں ڈالرز کی امداد شروع ہو گئی۔ یہ امداد صرف پیسہ نہیں تھا، اس میں فوجی ٹریننگ، جدید اسلحہ، خفیہ معلومات، عالمی سفارتکاری بھی شامل تھی۔ امریکہ کے بعد یورپ، خاص طور پر جرمنی، جس نے ہالوکاسٹ کے نام پر اسرائیل کو اربوں ڈالر ہرجانے کے طور پر دیے اور جدید ٹینک، ہوائی جہاز، سب کچھ فراہم کیا۔ فرانس نے ایٹمی ٹیکنالوجی دی، برطانیہ نے سیاسی تحفظ دیا اور روس سے بھی اسرائیل نے بعض خفیہ معاہدے کیے۔ اب سوال یہ ہے کہ اسرائیل نے طاقت صرف باہر سے حاصل کی؟ نہیں، اندرون ملک انہوں نے ایک اور محاذ کھولا، وہ تھا ذہنی، علمی اور تکنیکی محاذ۔ تل ابیب اور حیفا جیسے شہروں میں جدید یونیورسٹیاں قائم کی گئی۔ موساد یعنی اسرائیل کی خفیہ ایجنسی دنیا کی خطرناک ترین ایجنسیوں میں شامل ہو گئی، جس نے صرف جاسوسی نہیں کی بلکہ قتل، اغوا اور بلیک میلنگ تک کا حربہ استعمال کیا۔ پھر آیا سال 1967۔ صرف 6 دنوں میں اسرائیل نے مصر، اردن اور شام کو شکست دی، بیت المقدس، غزہ، گولان اور مغربی کنارے پر قبضہ کر لیا۔ دنیا حیران رہ گئی، ایک چھوٹا سا ملک 3 بڑے عرب ممالک کو کیسے شکست دے گیا؟ جواب تھا مکمل منصوبہ بندی، ٹیکنالوجی، امریکہ کی پشت بنائی اور عرب دنیا کی نااتفاقی۔ اسرائیل نے اپنے دشمنوں کو صرف جنگ میں نہیں، معیشت میں بھی شکست دی۔ دنیا بھر میں یہودیوں نے بینک، میڈیا اور انٹرٹینمنٹ پر قبضہ کر لیا۔ CNN، فاکس، نیو یارک ٹائمز، سب ان کے نظریے کے تابع ہو گئے۔ فلسطینیوں کو دہشت گرد اور اسرائیل کو مظلوم بنا کر پیش کیا گیا۔ فوجی طاقت میں اسرائیل نے خود اپنا اسلحہ بنانا شروع کیا۔ UAV، ڈرون، راکٹ اور آئرن ڈوم سسٹم، یہ سب اسرائیلی دماغوں کی پیداوار تھی۔ ان کے بچے فوجی ٹریننگ لیتے ہیں، ان کی مائیں فوجی بناتی ہیں، ان کے بوڑھے مشورہ دیتے ہیں، یعنی کو مکمل جنگی ذہنیت میں ڈھل چکی تھی، اور یہی تھا ان کا اصل ہتھیار، اطاعت، تربیت اور غیر متزلزل ارادہ۔ لیکن طاقت کا یہ زہر صرف باہر تک محدود نہیں رہا۔ اسرائیل نے فلسطین پر مزید قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ نئی بستیاں، زمینوں پر قبضہ اور مسجد اقصیٰ کی بار بار توہین۔ طاقت کا نشہ اب ظلم میں بدل چکا تھا۔ عرب دنیا بے بس تماشائی بن چکی تھی، کچھ حکمران خاموش، کچھ اسرائیل کے خفیہ اتحادی اور کچھ صرف تقریروں تک محدود۔ لیکن اسرائیل کی طاقت کا اصل راز صرف اسلحہ یا فوج نہیں تھا، بلکہ وہ نظام جو دنیا کے ہر شعبے میں ان کے قبضے کو ممکن بناتا ہے۔ میڈیا، معیشت، سیاست، اقوام متحدہ، سب ان کے اشاروں پر ناچنے لگے۔ اور فلسطین، وہ آج بھی پتھروں سے مزاحمت کر رہے ہیں، ٹوٹے گھروں میں قرآن پڑھ رہے ہیں، اور ہر شہید کے بعد ایک نیا بچہ ہاتھ میں جھنڈا لیے کھڑا ہو رہا ہے۔ یہ ہے اسرائیل کی طاقت کی کہانی، ایک ایسی طاقت
جو سازش ظلم اور خون سے بنی اور جس کی بنیاد پر وہ پورے مشرق وسطیٰ کا کنٹرول کرنا چاہتا ہے۔ مگر کیا یہ طاقت ہمیشہ رہے گی؟ کیا ظلم کا سورج کبھی غروب نہیں ہوگا؟ اگلی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا اسرائیل نے ظلم کا بازار کیسے گرم کیا، کیسے غزہ کو زندہ قبرستان بنایا، کیسے بچوں کو ہدف بنایا اور دنیا کیوں خاموش تماشائی بنی رہی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، کیونکہ میں لاتا ہوں وہ جو سب چھپاتے ہیں۔ اگلی ویڈیو تک مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔